اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اے محبوب فرما دیجئے میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، ان تک جو پیغام پہنچایا اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کتنی مشکل سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے اور انہوں نے دین کی تبلیغ کی، لیکن کوئی اجر نہیں مانگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی۔ جب آپ لوگوں کو توحید کا درس دیتے، لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تو آپ انتظار کرتے، جب وہ کانوں سے انگلیاں نکالتے تو آپ ان کو اللہ کا پیغام سناتے، تو محض آپ کی تبلیغ کے نتیجے سے چند لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ مکہ سے لے کر طائف تک تقریباً 70 انبیاء کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی، تو آپ نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی زندگی میں احد سے بھی سخت دن کوئی آیا؟ تو احد کا دن اس قدر مسلمانوں پر سخت تھا کہ تقریباً 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، اور ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ نہ صرف شہید کیا بلکہ آپ کا مسلح بھی کر دیا، آپ کے جسم کے اعضاء کاٹ کر اس کو چبایا گیا اور اس کے ہار بنا کر پہنا۔ تو اس قدر احد کا دن مشکل تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اس سے سخت دن وہ تھا جب میں نے قریش کے 3 سرداروں کو تبلیغ کی تو انہوں نے انکار کیا، تو میں نے انہیں کہا یہ میرا اور آپ کے درمیان راز ہے، لیکن انہوں نے اوباش لڑکوں کو بلا کر میرے پیچھے لگایا اور انہوں نے مجھے پتھر مارے، یہاں تک کہ میرے جوتے نالین مبارک جو ہیں وہ لہو سے بھر گئے۔ آپ جب بیٹھتے تو وہ اوباش آپ کو کاندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے اور پھر آپ کو پتھر لگاتے، یہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ اس قدر وہ سخت دن تھا جب تیری قوم نے مجھے پتھر مارے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی آپ ان کے لیے بدعا فرما دیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو ہلاک کر دے گا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ امام منذری لکھتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر نکلے تو شیخین کریمین باہر کھڑے تھے۔ فرمایا تم یہاں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے ٹکنے نہیں دیا، تو آپ نے فرمایا میں بھی اس لیے باہر آیا ہوں۔ چلتے چلتے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، تو وہاں پر آپ نے ان سے کھانے کے لیے کہا، تو انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے اپنی زوجہ کو کہا، تو اتنی دیر میں انہوں نے چند کھجوریں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی تاکہ آپ اتنی دیر حضور یہ تناول فرما لے جتنی دیر کھانا نہیں تیار ہوتا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کھانا پیش کیا گیا
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اور چند بوٹیاں ایک خادم کے ہاتھ گھر میں بھجائیں اور کہا کہ یہ فاطمہ کو دینا، وہ کتنے دنوں سے بھوکی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ چنانچہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تو آپ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات بھی ہیں، اسی طرح آپ کی 9 ازواج ہیں، تو ہم کچھ پیسے اکٹھے کر کے حضور کو نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی صلہ نہیں مانگا، کوئی اجر نہیں مانگا، تو قرابت داروں کی محبت بھی نہ مانگتے، کہیں یہ صلے کی صورت نہ بن جائے۔ تو جواب بہت سادہ ہے کہ قرابت داروں سے جو محبت مانگی ہے، یہ قرابت داروں کی ضرورت نہیں بلکہ یہ امت کی ضرورت ہے۔ اگر امت قرابت داروں سے پیار کرتی ہے تو ان کے اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان 2 باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا اولہما کتاب اللہ، پہلی کتاب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، اس کا حرف حرف روشنی بانٹتا ہے، اجالے باندھتا ہے۔ تو جو کتاب اللہ کو تھامے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا اطرۃ اہل بیت ہی، اور میری اہل بیت کی عزت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور پھر آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت ہی، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کے بارے میں میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو آج ہمارے گمراہ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج امت میں کچھ لوگوں نے قرآن کو تو تھاما لیکن اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، تو کچھ لوگوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا اور قرآن کا دامن تھاما، لیکن کچھ لوگوں نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا اور اہل بیت کا دامن تھاما۔ تو یہ امت اس وجہ سے آج گمراہ ہو گئی، فرقوں میں بٹ گئی۔ تو جب امت اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور حضور کی اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بارگاہ میں حاضر ہوگی تو اس وقت تک امت گمراہ نہیں ہوگی۔